اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے مجاہدین کو میدان جہاد کے اندر 5 چیزوں کے متعلق بتلایا تھا کہ یہ 5 چیزیں تمہارے لیے لازم ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور پھر اسی لحاظ سے شیطان کے متعلق اللہ نے آگاہ کیا کہ جب شیطان مشرکین مکہ کے ساتھ بدر کے میدان میں آیا تھا کہ آج کے دن کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا، تم ہی فتح یاب ہوگے۔ اور جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو دم دبا کے بھاگ گیا اور وہ کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور منافقین اور وہ لوگ جن کے دل کے اندر مرض تھا، بیمار لوگ، مشرک لوگ کہنے لگے ان مسلمانوں کے متعلق کہ ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ادھر اتنی بڑی تعداد ہے، یہ کم لوگ ہیں، ابھی ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو توکل کر لیں اپنے رب کے اوپر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الحکیم، بے شک وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، جس کی مدد اللہ کرے اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ بدر کے میدان پر اللہ کی مدد تھی اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ آج کا جو سبق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس وقت کافروں کی حالت کو دیکھیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیٹھوں کے اوپر ان کو مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، درے لگاتے ہیں، اور ان کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے بات ہوگی کہ اللہ جب کسی کے اوپر انعام کرتا ہے تو اللہ کسی کے اوپر انعام کیے ہوئے چیز کو ختم نہیں کرتا، بلکہ انسان کے اپنے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں جو ان نعمتوں کو ختم کرنے کے لحاظ سے کارآمد آتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس حوالے سے مزید ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ فرمایا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَرَى، کاش آپ اس وقت دیکھیں، اذ جب یتوفی الذین فوت کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ بڑا ہی ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے جس سے ہر انسان نے گزر کر جانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک سختی آئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان للموت سکرات، پیالہ پانی کا پاس پڑا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈالتے اور پھر اپنی پیشانی پہ لگاتے ہوئے فرماتے عائشہ موت کی بڑی ہی سختیاں ہیں۔ یہ ایک نیک بندے کی روح قبض ہو رہی ہے، اس وقت یہ کیفیت ہے، اور اس شخصیت کی روح قبض ہو رہی ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے درجات بلند کیے ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے جس بے ایمان بدبخت کافر کی لعنتی انسان کی روح قبض ہوتی ہوگی، جس کے اوپر اللہ دنیا میں بھی ناراض ہے اور آخرت میں میرے رب نے اس کے اوپر دردناک عذاب مسلط کرنا ہے۔ آپ ذرا تصور کی دنیا کے اندر جا کے دیکھیں اللہ رب العالمین اس کے اوپر کتنا ناراض ہوگا اور اس کے اوپر کتنا سخت عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول کے متعلق آتا ہے جب بھی کسی کی موت کا وقت قریب آتا نا تو وہ اس سے پوچھتے جناب کیا کیفیت ہے، لیکن کوئی بتا نہیں پاتا تھا۔ ایک بھائی نے ان سے ہی پوچھ لیا اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا حالت ہے آپ کی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میرے بھائیوں مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو، ایسے محسوس ہو رہا ہے جس طرح 7 آسمان میرے اوپر گر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا وزن ہے میرے اوپر میں بتلا نہیں سکتا،
میں اس طرح ان دونوں چیزوں کے اندر پس رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی، نیک لوگوں کی روح نکلنے کا وقت ہے، اور جب کافر کے اوپر روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد شکل، بدبودار کپڑے، بدبو آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس سے، ملک الموت فرشتہ اس کے سرہانے کے قریب، سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ڈرونے نظر آتے ہیں۔ اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح، اس حالت میں نکل کہ اللہ تجھ پر ناراض تھا اور تو اپنے رب پر ناراض تھی۔ وہ روح باہر نکلنے کے بجائے جسم کے اندر بھاگتی ہے، دوڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے زبردستی اس روح کو نکالتے ہیں، اس طرح سمجھ لو جس طرح ململ کا باریک ریشمی کپڑا ہو اور اس کو کانٹے دار جاڑیوں کے اوپر پھینکا جائے، پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ کے کھینچا جائے، جس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس طرح اس کافر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس وقت دیکھیں۔ اس کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہو رہا ہے یہ غزوہ بدر کے اندر خاص تھا، لیکن بالعموم جتنے بھی کافر ہیں سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں جب مشرکین مکہ مسلمانوں کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے نا تو اس وقت فرشتے ان کے منہ پر تھپڑ مار رہے تھے۔ جب وہ بدر کے میدان پر واپس بھاگ رہے تھے نا تو اس وقت ان کے ہاتھ میں کوڑے تھے، اس وقت فرشتے ان کی پیٹھوں کے اوپر مار رہے تھے، اور گویا کہ یہ اللہ رب العالمین ہر کافر کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ جب بھی اس کی روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے فرشتے اس کے چہرے پر بھی تھپڑ مارتے ہیں اور اس کی پیٹھ کے اوپر بھی دوڑے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس مرحلے کے اندر آسانی نصیب فرمائے۔ روح تو نکلنی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، یہ سفر ہم نے طے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے انسان، کوئی بھی انسان اس چیز سے مفر نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا۔ گھر فوت ہو جائے، ہسپتال کے اندر ہو جائے، روڈ کے اوپر ہو جائے، مسجد کے اندر ہو جائے، نماز کی حالت میں ہو جائے، نماز کے بغیر ہو جائے، اس معاملے سے دو چار ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے لیے اس وقت آسانی نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس وقت کبھی آپ دیکھیں نا تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں، وذوقوا، اب کیوں ڈرتے ہو، اب کیوں پریشان ہوتے ہو، وذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ انسان کو جلا دے گی، جو انسان مر گیا اس بندے کی قیامت شروع ہو گئی۔ فرمایا ذالک، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا، تمہارے چہروں پہ اوپر، تمہارے پیٹھوں پر مارا جا رہا ہے، تمہیں جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، ذالک، یہ بسبب بما قدمت، جو بھیجے ہیں نا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے نا، یہ اس کی کمائی ہے، اس کا ہی بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کسی انسان کے ذہن کے اندر یہ بات نہ پیدا ہو، یہ سوال نہ پیدا ہو کہ اللہ انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ خود ہی اپنے متعلق اعلان کرتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے ظلم کو، تمہارے اوپر بھی حرام کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ جب اللہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ظلم نہ کرو تو اللہ کسی کے اوپر ظلم کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہی ہے جو اپنی جان کے اوپر خود ظلم کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا اب کافروں کی کیفیت کیا ہے، کدأب آل فرعون، جیسی عادت آل فرعون کی تھی نا، والذین، اور ان لوگوں کی، من قبلہم، جو فرعون سے پہلے تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فأخذہم اللہ، پس اللہ نے پکڑ لیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، نہایت طاقتور ہے، شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ
اللہ کی سزا جیسی کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین سورۃ طلاق کے اندر فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ایسی سزائیں دی جن سزاؤں کے متعلق نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ ہی ان سزاؤں کو کسی نے دیکھا ہوگا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ دنیا کے لیے ان انسانوں کو عبرت بنا دیتا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ جس انسان کے اوپر آ جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کو دنیا کائنات کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ فرمائے ان لوگوں کی مثال فرعون اور فرعون سے پہلے لوگوں کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ ذالک، یہ بأن اللہ، کہ بے شک اللہ لم یکن نہیں ہے مغیرن بدلنے والا نعمتن اپنی نعمت کو انعمہا جو اس نے انعام کیا ہے علی قوم کسی بھی قوم پر حتی یہاں تک کہ یغیروا بدل ڈالے ما بی انفسہم جو اس کے دل کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جس انسان کو بھی کوئی نعمت دی ہے نا، میں اس نعمت کو چھینتا نہیں ہوں۔ میں اس کو امیر بنایا نا تو میں غریب نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ اس کے اعمال ہی ایسے ہوں تو میں اس کی نعمت کو چھین لیتا ہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک قوموں کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قومیں اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ اللہ نے کسی کے اوپر انعام کیا ہے نا تو یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور اللہ جان بوجھ کے کسی سے نعمت کو نہیں چھینتا۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برائی کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں سے کمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کے گناہوں کی بسبب اللہ رب العالمین انسان کے رزق کو بھی کم کر دیتا ہے، انسان کے رزق کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کے سبب ان کے رزق میں سے کمی کرتا جاتا ہے، ان نعمتوں کو کم کرتا جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے، اس کو کائنات کے اندر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نہیں کسی سے نعمتیں چھیننے والا۔ ہاں جو انسان کے دل میں ہے، یہ دل انسان کا ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اس جیسا نہ کوئی سن سکتا ہے، اور اس جیسا کوئی دیکھ سکتا تو وہ جان سکتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، اللہ کہتا ہے پکارو تو صحیح، انک سمیع قریب، میں سنتا بھی ہوں اور بہت ہی قریب ہوں۔ سناؤ تو صحیح، سناؤ تو صحیح، کہو تو صحیح، کرو تو صحیح بات، اللہ تو سننے والا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بات واقعہ کتنی دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت حولہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں نہیں سن سکی، عرش والے نے 7ویں آسمان پہ بیٹھ کے سن لیا اور ساتھ ہی قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سن لیا ہے، یہ عورت اپنے خامد کی شکایت لے کے آئی ہے، کہتی ہے میں قربان جاؤں، میں پاس بیٹھی ہوئی نہیں سن سکی، عرش والے نے آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے سن لیا۔ اللہ اکبر، ہماری بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن ہمیں پکارنے کا طریقہ نہیں آتا، سنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ فرمایا کدأب آل فرعون، ان کی عادت ان مشرکین مکہ کی قوم فرعون کی طرح ہے، والذین، اور ان لوگوں کی طرح ہے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم سمود، قوم ہود، اسی طرح اور دیگر اقوام، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے بسبب۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے قوم نوح نے نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، دیگر اقوام، اور رہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات، فرعون کی بات، اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، قوم فرعون نے بھی ہمارے آیتوں کی نافرمانی کی، ہم نے بھی ان کو پانی کے اندر
غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ اور ہر ایک کانو تھے وہ ظالمین ظلم کرنے والے۔ ہم نے نہیں ظلم کیا، بذات خود وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، گویا یہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں ان بے شک شر الدواب، بدترین ہے یہ لوگ جو چلتے ہیں زمین کے اوپر۔ چلنے والے تو جانور بھی ہوتے ہیں، چلنے والے انسان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سب سے بدترین لوگ کہہ رہا ہے، سب سے بدترین مخلوق کہہ رہا ہے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں کافروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون پس وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نہیں رکھتے۔ سب سے بدترین مخلوق میں سے اگر کوئی ہے تو وہ کافر ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے جو بات آ رہی ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ کافر اگر تم سے عہد کرے اور پھر عہد کو توڑ دے، اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو وہاں 3 قبیلے بہت بڑے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ یہودیوں کے قبائل وہاں آباد تھے، اور ان کے ساتھ وعدہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم نے ہماری مدد کرنی ہے، ہم سارے مل کے چلیں گے۔ لیکن ہوا کیا، جب خندق سے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تو خندق کے موقع پر بنو قریظہ قبیلے والوں نے کافروں کا، مشرکین مکہ کا تھوڑا سا تعاون کیا، ان کے ساتھ تھوڑی سی مدد کی، اور نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا۔ خندق سے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، اپنے گھر کی طرف چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے۔ نبی علیہ السلام مسجد کی طرف جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھیار اتار دیے تھے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار دیے آپ نے، اسلحہ رکھ دیا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا دیکھیں میں نے تو ابھی پہن رکھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابھی جانا ہے تو بنو قریظہ کے قبیلے کی طرف جانا ہے، ان کی طرف جانا ہے۔ اب ساتھیوں کو اکٹھا کریں۔ عصر کی نماز تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا اذان ہونے میں، نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، لوگوں کوئی بندہ بھی یہاں نماز نہیں پڑھے گا، ہم سارے بنو قریظہ کے محلے کے اندر مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے، اور آج ان کا یہاں رہنے کا فائنلی دن ہے، آج ان کا بھی ہم نے محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا چلو نکلو جلدی سے۔ پھر سارے صحابہ قریظہ کے محلے کے اندر جا کے وہاں جا کے نماز ادا کی۔ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں الذین وہ لوگ عاہدت منہم جنہوں نے عہد کیا ہے ان میں سے، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنا وعدہ، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ تم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اب ڈرانا ہے، ان کو اب للکارنا ہے، ان کو اس علاقے سے نکالنا ہے، آپ ہی یہاں رہیں، آپ ہی اس علاقے کے امیر ہیں، آپ ہی نبی ہیں، مسلمان ہی اس جگہ کے وارث ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے ہیں۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ پس اگر آپ ان کو پائیں فی الحرب جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو آپ بھگا دیں ان کو، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ جو ان کے پیچھے پناہ دینے والے ہیں نا، جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، یعنی مشرکین مکہ لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے پیچھے پشت پناہی کرنے والے بنو قریظہ یہ ان کے ساتھ تعامل کرنے والے تھے۔ فرمایا لعلہم یذکرون ان کو ایسا للکارنا ہے، ایسا ڈرانا ہے کہ وہ اس معاملے سے نصیحت حاصل کر لیں، آئندہ کے بعد وہ آپ کے خلاف کسی کافر کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ جو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو علاقہ بدر کروا دیا، یہاں سے نکال دیا، اور وہ خیبر کے مقام پر چلے گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہاں بھی لڑنے کا حکم دیا، اور اللہ نے خیبر کا علاقہ بھی فتح
یاب کروا دیا اور مسلمانوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا. یہ ایک لمبا واقعہ، یہ پھر آگے کبھی آئے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ وہاں بیان کی جائے گی. آخری بات، وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّهُمْ آپ ڈریں من قوم ایسی قوم سے خیانتاً کہ کوئی خیانت نہ کر دے، فم بھی تو آپ پھینک دیں الیہم ان کی طرف علی سوا برابری، ان کا عہد کا برابری کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی ایک قوم نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کچھ نہیں کہیں گے. اگر آپ ان کے اندر کوئی ایسی حرکت پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر علل اعلان کر دیں، لوگوں تم وعدے کو توڑ رہے ہو لہٰذا ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسی بات نہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں ہم نے تمہیں قتل کر دینا ہے، ہم نے تمہارے خلاف لڑنا ہے، تو پھر تمہارے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے بذات خود ہی اعلان کر دیا ہے. اب ان کے عہد پما کو توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑائی ہوگی، اگر وہ اس علاقے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں. ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا الخائنین خیانت کرنے والے کو. یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کافر کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے کس طرح ان کو چہروں کے اوپر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور وہ ان کو وعید سناتے ہیں کہ جو تم نے کرتوت کیے ہیں اس لحاظ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان مشرکین مکہ کی مثال فرعونیوں جیسی ہے اور ان سے پہلے لوگوں جیسی ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کی. اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے عذاب کے سبب پکڑ لیا اور ایسی عبرتناک سزا دی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ان کی مثالیں قائم کر دی. اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اپنے قہر اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.